وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کانفرنس میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا معاملہ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کا 25ویں ایس سی او سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک اس ویژن کی عملی مثال ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ، تباہ کن سیلاب کی زد میں ہے۔ سیلاب نے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، جائیداد، فصلوں، مویشیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ عالمی برادری خصوصاً چین کے اظہار یکجہتی اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایس سی او کانفرنس میں پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی مل گئی۔ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید، جعفر ایکسپریس اور خضدار حملوں کی مذمت کی گئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے کے مطابق یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی سازش ہیں جنہیں ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ رکن ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل کر اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ، مشترکہ تاریخ، ثقافتی ورثے اور عقیدے پر مبنی تعلقات کی مضبوط بنیادوں کو اجاگر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا اور پاکستان ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی، معرکہ حق میں فتح کے بعد سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز۔ عالمی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چین نے بھی پاکستانی فوج کو پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے شکست کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ اور چین سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ شاندار ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت امریکہ پاکستان سے تجارتی تعلقات کو اہمیت دے رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج، راوی، چناب اور ملحقہ نالوں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہے گی۔ دریائے چناب ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دریاؤں کے بکھرے ریلے دیہات اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ تاندلیا والا میں ماڑی پتن پر 2,30,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پیر محل اور نارووال میں کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ راوی اور ستلج کے ریلوں نے فصلوں کو تباہ اور گھروں کو ملیاں میٹ کر دیا۔ جھنگ اور بہاولپور میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیلاب سے قصور اور حافظ آباد میں کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ دریائے چناب کا نیا ریلا آج ملتان اور مظفر گڑھ کی حدود میں داخل ہوگا، جس سے صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تریمو بیراج پہنچ گئیں۔ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریلیف کیمپس کے قریب فیلڈ اسپتال کا بھی معائنہ کیا، دواؤں اور ڈاکٹرز کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے خواتین اور بچوں سے خیریت دریافت کی۔ معمر خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاتھ تھام کر دعائیں دیں۔ سیلاب کی صورت میں تاریخ کی بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفت نہیں، انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی آفت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ہم نے آبی گزرگاہوں میں گھر اور ہوٹلز بنا لیے، آبی گزرگاہوں پر قبضہ کیا گیا۔ سیلاب جب آتا ہے کہا جاتا ہے اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔
ہم عالمی برادری سے امداد مانگتے ہیں لیکن مگر اپنے اعمال درست نہیں کر پاتے۔ ڈیمز پر سیاست نہ کریں، جو پانی ضائع ہو رہا ہے اسے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ سندھ میں شدید سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے۔ چند روز میں گڈو کے مقام سے 12 لاکھ کیوسک تک پانی گزرنے کا خدشہ۔ ٹنڈو محمد خان، ٹھٹا اور سجاول کا علاقہ زیر آب آنے لگا۔ مٹیاری، نوشہر و فیروز اور گھوٹکی میں بھی کچے کے علاقوں سے نقل مکانی جاری۔ متاثرہ علاقوں میں لوگ حفاظتی بندوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تریمو کے مقام پر 5,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ تریمو سے گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ 9 لاکھ کیوسک سے اوپر کے ریلے کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دریائے سندھ کے بند پر ہر کوارٹر میل کے فاصلے پر نگرانی جاری ہے۔ ہم نے ان دیہات کی نشاندہی کر لی ہے جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ابھی سے کیمپس کا کہہ دیا ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ ساہیوال، ملتان، جنگ سمیت دیگر علاقے ہائی الرٹ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، بتایا دریائے راوی اور ستلج میں ایک ہی وقت میں سیلاب آیا۔ سیلاب سے 2500 تک دیہات متاثر ہوئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی بچایا جا رہا ہے۔ بروقت انتظامات کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ پنجاب میں ریسکیو آپریشن کے دوران سیلاب متاثرین کی نشاندہی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پنجاب کے دور دراز دشوار گزار علاقوں میں تھرمل امیجنگ ڈرون سے سیلاب متاثرین کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جہاں سیمی پل جھنگ اور سرگودا روڈ میں ڈرون سے سیلابی ریلے میں گھرے افراد اور لائف سٹاک کی تلاش کی گئی۔ تھرمل امیجنگ کیمرے نے سیلابی پانی میں گھرے ہوئے 5 افراد اور مویشیوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد لوکیشن ٹریس کر کے ریسکیو ٹیم نے 5 افراد اور مویشیوں کو نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام بھی سیلاب متاثرین کے لیے مسیحا بن گیا۔ بورے والا میں ڈیوو ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے ملازمین کے ہمراہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش دریائے ستلج کے متاثرین کو سیلاب سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ راشن اور ٹینکس بھی فراہم کیے گئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ سپر ہائی وے پر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آپ کے بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پی لیں گے، مجھے میڈل نہیں ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیو قطرے کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے؟ جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ حساب لے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا، میں پہلی بار یہاں نہیں آیا، میں آپ لوگوں کے لیے وزیر نہیں ہوں، یہ میرا احسان نہیں ہے، میں آپ میں سے ہی ہوں۔ کراچی میں رنگ، نسل، مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گلا کاٹا جاتا تھا، میں نے اس شہر کے لیے خون پسینہ لگایا ہے۔ پاکستان اور چین کی عظیم دوستی کی علامت سی پیک 1 کا آغاز۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر شی جن پنگ کی موجودگی میں ایشیا پاک اور شنگھائی الیکٹرک کے درمیان تھرپول معاہدہ طے پایا۔ اب ایک بار پھر ایشیا پاک پاکستان میں پلازما بیسڈ ادویات کی تیاری کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے 4 ستمبر کو پاک چین وزرائے اعظم کی موجودگی میں چائنا ریسورسز گویا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے لیے MOU کرنے جا رہی ہیں۔ اگست میں مہنگائی کی شرح میں 0.65% کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 2.99% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اگست مہنگائی کی اوسط شرح 3.53% ریکارڈ کی گئی۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بابا حریت سید علی گیلانی کی 4تھی برسی منا رہے ہیں۔ سید علی گیلانی بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف اور کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے سخت حامی تھے۔ عمر بھر غاصب بھارتی فوج کے مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تحریک آزادی پر آواز بلند کرتے رہے۔ تحریک آزادی میں گرہ قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت. کہا سید علی گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے وقف کی. ان کی زندگی قربانی اور ثابت قدمی کی علامت ہے. یکم ستمبر 1965 پاک بھارت جنگ کا پہلا روز. قیام پاکستان بھارت کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا. جنگ کے پہلے روز 4 بھارتی ویمپائر جنگی طیاروں کی پٹھان کوٹ سے پاکستانی افواج اور ایئر ڈیفنس پر حملے کو ہماری چوکنا افواج نے آڑ اور ہاتھوں لیتے ہوئے چھم کے مقام پر مار گرایا اور بچ جانے والے پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا. بھارت نے راجوڑی، منڈی، سونا مارگ، سری نگر. اسرائیلی بربریت نے غزہ سٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. صہیونی سفاکیت نے مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جابر فوج روبوٹس کے ذریعے بھی تباہی مچا رہی ہے. شہریوں کو جبری بے دخلی کا سامنا ہے. القسام بریگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے. ادھر اسپین نے ایک بار پھر مصیبت زدہ افراد کی مدد کے لیے قدم بڑھایا. امدادی کشتیاں غزہ روانہ کر دی گئیں. فریقی T20 سیریز شارجہ میں تیسرے میچ میں آج میزبان UAE کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. پاکستان ٹیم ابتدائی دونوں میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر 4 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے. پاکستان نے پہلے میچ میں افغانستان اور دوسرے میں UAE کو شکست دی تھی. قومی ٹیم اپنا تیسرا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گی. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان. مجموعی انعام رقم $13.88 ملین رکھی گئی ہے جو پاکستانی کرنسی میں 3 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے. انعامی رقم 2022 کے ایڈیشن سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے. فاتح ٹیم کو 1 ارب 26 کروڑ 78 لاکھ روپے سے زائد رقم ملے گی. رنر اپ ٹیم 63 کروڑ 39 لاکھ روپے کے انعام کی حقدار ہوگی. ویمنز ورلڈ کپ 30 ستمبر سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہوگا. AFC انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائرز میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کمبوڈیا پہنچ گئی. گروپ جی میں شامل پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ 3 ستمبر کو عراق کے خلاف کھیلے گی. دوسرا میچ 6 ستمبر کو میزبان کمبوڈیا اور آخری میچ 9 ستمبر کو عمان کے خلاف ہوگا. کوالیفائر سے 16 ٹیمیں آئندہ سال سعودی عرب میں ہونے والے انڈر 23 ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.